جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی صاحب موجود ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آج ہمیں اپنے روحانی خطاب سے مستفید فرمائیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. قابل صد احترام جناب آغا جواد صاحب، معزز مہمانان گرامی، مشائخ اعظام، علماء کرام، میرے مسلمان بھائیوں، مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ وقت کی قلت جو ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے. ایک دو باتیں میں عرض کر کے اجازت دوں گا. تو گزارش یہ ہے کہ فغاں میں، آہ میں، فریاد میں، شیون میں، نالے میں اگر سب سناؤں درد دل طاقت اگر ہو سننے والے میں. ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ اب ہم اس درجے پہ گر گئے ہیں. آپ بہت اچھی خوابیں دیکھتے ہیں، اللہ کریم کرے کہ آپ کے خواب شرمندہ تعبیر ہوں. مجھے اللہ نے تعبیر کا علم دیا ہے، میں تعبیر نہیں بتاؤں گا. خواب آپ کا جو ہے اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اللہ کرے. میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اس پاکستان میں سب سے زیادہ مایوس آدمی ہوں اس معاملے میں، اتحاد امت کے معاملے میں. اگر اللہ تعالیٰ کے یہ قرآن پاک میں فرمان نہ ہوتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو میں یہ سب سے زیادہ جو تھا اس میں مایوس انسان ہوتا. گزارش یہ ہے کہ اب ہماری اخلاقی گراوٹ کا یہاں تک معاملہ ہو گیا. آپ نے پیچھے دیکھا کنٹروورسی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے مقام پہ. اب اس سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست ذات پاک پہ حملے ہو رہے ہیں اور ہم خاموش ہیں. ہمارا دینی طبقہ، میں نے 4 پروگرام کیے اس بات پہ کہ ایک آدمی اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ ریاست مدینہ بکواس تھی. یہ کیا ریاست ہے مدینہ؟ نہ وہاں کالج تھا، نہ یونیورسٹی تھی، نہ کوئی آدمی وہاں پہ پی ایچ ڈی تھا، نہ کوئی ہاسپٹل تھا، نہ کوئی انسٹیٹیوشن تھا. 4 پروگرام میں نے کیے، کوئی بندہ اٹھا ہی نہیں. کیا کریں؟ کیا ماحول ہے جہاں پہ سڑکوں کے نام شاہراہ یزید، شاہراہ ابو لہب، شاہراہ کیا تھا اس کا جی جس نے نبوت کا تھا، مسیلمہ کذاب. اس سے زیادہ گراوٹ کو ہو سکتی ہے؟ ہم اللہ اور رسول کے خلاف اگر جنگ میں نکل آئیں گے تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ پہلی قوموں کا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ذکر کیا تو کوئی قصے کہانیاں سنانے کے لیے کیا تھا. یہی بتایا تھا کہ انہوں نے یہ معاملات کیے تھے. ٹرانسجینڈر ایکٹ پاس ہو گیا جس درجہ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے اور جماعت اسلامی کے کچھ لوگوں نے مال روڈ پہ احتجاجی مظاہرہ کیا، لیکن یہ جتنا بڑا اللہ اور رسول کے خلاف جنگ ہو رہی ہے اس پہ جتنا ری ایکشن ہمارا ہونا چاہیے تھا وہ ہمارا نہیں ہوا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ جی ناظرین کرام، آپ نے دیکھا سنا، اس میں نذیر غازی صاحب نے جو 2-4 جملے بولے ہیں وہ بڑے ہی قابل گرفت بھی ہیں، قابل غور بھی ہیں. سب سے پہلے نذیر غازی صاحب نے کہا کہ جی ہمارے اخلاق کی گراوٹ کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ آج ابو جہل، ابو لہب اور یزید ملعون کے نام پر، یزید پلید کے نام پر اور مسیلمہ قذاب کے نام پر شہراؤں کے نام رکھے جا رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کر کے جی ریاست مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ایک شخص نے گفتگو کی کہ معاذ اللہ یہ کیا بکواس ہے، وہاں تو کوئی کالج نہیں تھا، یونیورسٹی نہیں تھی، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا. میں نے اس پر 4 پروگرام کیے ہیں، کوئی عالم بیدار ہی نہیں ہوا، اس پر کسی نے ایکشن ہی نہیں لیا اور کسی کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگی. تو جب ایسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ ہوتا رہے گا، ہم خاموش رہیں گے، تو پھر ہماری ذلت اور رسوائی تو ایسے ہی ہونی ہے. میں نذیر غازی صاحب کو تھوڑا سا آئینہ دکھانا چاہتا ہوں. غازی صاحب آپ 4 نہیں، آپ 12 پروگرام کریں، آپ 100 پروگرام کریں، آپ کی باتیں سن کر ان کو فالو کرنا یہ تو دور کی بات ہے، آپ کی بات کوئی سنے گا بھی نہیں، دل کے کانوں سے نہیں سنے گا. ویسے کانوں کی لذت لینے کے لیے تو سن لیتے ہیں نا، مگر دل کے کان سے سننا اور پھر اس پر عمل کرنا کوئی بھی نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو پروگرام کرتے ہیں، آپ کی بغل میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ یا تو یزید کو امیر المؤمنین کہلوانے والوں کے حامی ہوتے ہیں. میری مراد شمس الرحمان مشہدی ہے جو جناب کا بڑے مداح ہے اور جناب بھی اس کے بڑے مداح ہے. اکثر و بیشتر اس شخص کو اپنے پروگرام میں بلاتے ہیں. ایسے نا غازی صاحب، میری بات آپ ٹھنڈے دل سے اور ٹھنڈے دماغ سے سنیے گا، سوچئے گا اور پھر غور کیجیے گا گربان میں جا کر. شمس الرحمان مشہدی آپ کے پروگرام میں آتا ہے اور آپ اس کے لحاظ سے بڑے اس کو داد و تحسین کلمات اس کے لحاظ سے کہتے ہیں، مگر وہی شمس الرحمان مشہدی جھوٹے مدعی نبوت حضور نبی رحمت شفیع امت جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ حملہ کرنے والے ملعون مختار سقفی کی قبر پہ جا کے اس کے لیے فاتحہ بھی پڑھتا ہے. کیا اعلانیہ جھوٹے مدعی نبوت کی حمایت نہیں ہے؟ کیا ایک جھوٹے کذاب دجال کے لیے فاتحہ پڑھنا، بلندی درجات کی دعا کرنا شرعی لحاظ سے اس کا کیا حکم بنتا ہے؟ وہ شخص آج بھی جناب کے پروگرام میں آتا ہے. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ خالد عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، 4 پروگرام میں نے کیے ہیں اور کوئی اس پہ ایکشن نہیں لے رہا. کیسے ایکشن لے؟ کون ایکشن لے؟ جن کو آپ بغل میں بٹھا کے پروگرام کرتے ہیں وہی تو سرکار کی ختم نبوت پہ حملہ کرنے والے ہیں اور سرکار کی ختم نبوت پہ حملہ کرنے والوں کے حامی ہیں، اور ان کی وہ فاتحہ خوانی اور ان کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، ذرا سوچئے گا. اور دوسرے نمبر پہ جو آپ کی اس لیفٹ سائڈ پہ جواد نقوی آغا ملعون بیٹھا ہوا ہے، یہ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کا گستاخ ہے.
تاجدار عدالت رضی اللہ عنہ کی ذات کا گستاخ ہے، تاجدار حیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کی مقدس طیب و طاہر ذات کا گستاخ ہے۔ اور یہ شخص جو آپ کی بغل میں بیٹھا ہوا ہے، جس کے پروگرام میں آپ جا کر آپ اس کو سفیر امن اور اتحاد دائی امت کا لقب دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی آپ امت کی اتحاد کا خواب دیکھ رہے ہیں، اور میرے پاس تعبیر کا اگرچہ علم ہے مگر میں بتاؤں گا نہیں، کیا یہ امت کا اتحاد ہو رہا ہے؟ سرکار کے پہلے خلیفہ، سرکار کے لاڈلے یار مزار تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں جو توہین گستاخی کرنے والا شخص ہے، اس کی آپ تعریفیں کر رہے ہیں، اس کو داد و تحسین پیش کر رہے ہیں، تو کیا سرکار کی ذات آپ سے راضی ہوگی؟ غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری، کیا یہ غیر مشروط محبت ہے؟ لامحدود وفاداری کا یہ انداز ہوتا ہے؟ یہ شخص صرف تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ گستاخ نہیں ہے، بلکہ اس کا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی نہیں، دو نبی نہیں، تین نہیں، بلکہ اس کا نظریہ یہ ہے سرکار کے بعد 12 نبی آ سکتے ہیں، اور 12 اماموں کو معصوم مان کر مستقل نبی مانتے ہیں۔ کیا سرکار کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ سے راضی ہوگی؟ جتنے مرضی آپ پروگرام کرتے رہے، جب تک ان گستاخوں سے دور ہو کر غیر مشروط لامحدود وفاداری سرکار کی ذات سے آپ اس کا اظہار نہیں کریں گے، آپ کی بات کوئی بھی نہیں سنے گا۔ ذرا غور کیجیے گا۔ اور پھر سامعین و ناظرین، جو پچھلے سال یہ نوید الحسن شاہ صاحب نے راولپنڈی میں پروگرام کروایا تھا، اس میں انہوں نے شفاعت رسول نامی شخص کو بلایا تھا۔ وہ شخص بھی جواد نقوی کا مدعا، بلکہ یہاں تک کہ جواد نقوی کو سب سے بڑا ولی اور وقت کا مجدد مانتا ہے۔ میں نے مستقل ایک کلپ اس پر ریکارڈ کروایا، آپ سن سکتے ہیں۔ پچھلے سال انہوں نے اس کو بلایا، اور اس سال بھی اسی جواد نقوی کا جو مدعا ہے نذیر غازی، اس کو بلا رہے ہیں۔ ان کی کیا مجبوری ہے کہ سارے جواد نقوی کے ہی جو دل دادا ہیں، جو سارے جواد نقوی کی ہی دہلیز پر جا کر اس کی داد و تحسین پیش کرنے والے ہیں، انہی کو بلاتے ہیں۔ ان کی مجبوری کیا ہے؟ تو 11 جنوری کو جو پروگرام ہو رہا ہے، اگر تو کوئی غیرت مند سنی اس پروگرام میں جائے، اس نذیر غازی سے پوچھے کہ آپ جواد نقوی کے پروگرام میں گئے تھے، جواد نقوی تو سرکار کے بعد 12 نبی مانتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سرکار کی ختم نبوت کا منکر ہے، تاجدار صداقت کا گستاخ ہے، تاجدار عدالت و عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کا گستاخ ہے۔ ذرا اس کے لحاظ سے وضاحت کیجئے۔ اور پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس طیب و طاہر ذات کے لحاظ سے جو اس نے بات کی، اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عالیہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے جو بات کی ہے، کوئی غیرت مند سنی سے سوال تو کرے، پوچھے تو صحیح۔ جی بگا شریف کے اندر اس کا پروگرام تھا۔ ہمارے فاضل محتشم مناظر اہل سنت برادر مکرم حضرت مولانا مفتی محمد عمر فاروق جلالی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ناظمیہ اللہ جامعہ حیدریہ رضویہ مرکز اہل سنت جی بگا شریف نے بر وقت اس پہ ایکشن لیا۔ یہ وہاں نہ جا سکا، مگر اس نے جو وہاں انتظامیہ کو اپنی وضاحت پیش کی، کہا جی میرا جلالی صاحب کے ساتھ مسئلہ تھا اور اب تو مسئلہ ہمارا حل ہو گیا ہے، ہماری بالکل بات طے ہو گئی ہے اور ہمارا اب تو کوئی اختلاف نہیں رہا۔ غازی صاحب آپ کا مسئلہ کیسے حل ہوا ہے؟ آپ کی ذمہ ابھی تک وہ قرض باقی ہے، وہ تیر تنولی منولی کیا ہے جس کو اردو لفظ سیدھے تلفظ کے ساتھ ادا کرنا نہیں آتے، جن کو آپ ڈاکٹر اور پی ایچ ڈی اسکالر کیا سے کیا بنا کر بٹھا دیتے ہیں۔ ذرا ایک دفعہ ہمارے سامنے بھی ان کو بٹھائیے نا۔ ہمارے فاضل محتشم حضرت مفتی محمد عرفان علی جلالی دامت برکاتہم القدسیہ نے جو اس کا نشر و نشر کیا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یقیناً دیکھا ہوگا۔ ایک دفعہ ان سب کو ہمارے سامنے بٹھائیے نا، یہ ناصر قادری ہو، یہ جواد نقوی ملون ہو، ان کو ہمارے سامنے بٹھائیے، ہم ان سے پوچھیں امت کا اتحاد کیسے ممکن ہے اور کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکروں، سرکار کی عظمت و شان کے منکروں، سرکار کی آل و اصحاب کے گستاخوں کو بغل میں بٹھا کے امت کا اتحاد ممکن نہیں ہے۔ امت کا اتحاد اگر ہو سکتا ہے، نظریات اہل سنت پہ ہو سکتا ہے۔ امت کا اتحاد اگر کوئی کروا سکتا ہے اور امت کے اتحاد کے لیے اگر کوئی جامع فارمولہ پیش کر سکتا ہے تو وہ صرف ایک ہستی ہے، اور وہ ہستی حضور قبلہ مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ کی ہستی ہے۔ اتحاد ایسے نہیں رفضیت، خارجیت، ناسبیت، تفضیلیت سب کا مکسچر بنا کر کہا جو امت کا اتحاد ہو گیا۔ اتحاد صرف اور صرف نظریات اہل سنت پہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے نذیر غازی صاحب یزید پرید کو امیر المؤمنین کہلوانے والے اور کہنے والے خارجی ہیں، دیوبندی ہیں، جماعت اسلامی والے ہیں، اور اسی جماعت اسلامی کے سٹیج پہ شمس الرحمان مشہدی جو جناب کا مدعا ہے وہ جاتا ہے اور ان کی تعریفیں کرتا ہے۔ اس لیے ذرا غور کیجیے گا، یزید پلید کے نام پر شہراؤں کے نام رکھنا یہ بات کا معاملہ ہے۔ یزید پلید کے نام کے ساتھ امیر المؤمنین لکھنا اور پھر رحمت اللہ تعالی علیہ معاذ اللہ لکھنا اور رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ لکھنا، یہ خارجیوں نے پوری کتابیں لکھی ہیں، اور پھر انہی خارجیوں کے ساتھ یہ آپ کا مدعا شمس الرحمان مشہدی جا کر ان کے منڈے کھاتا ہے۔ ذرا غور کیجیے گا، پروگرام کریں، 4 نہیں 12 کریں، سینکڑوں کریں، مگر کرنے ہیں تو کسی سچے سچے سنی کو بلا کر کریں۔ ایک پروگرام کریں، پھر دیکھیں کہ کیسا اس پر انقلاب آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر استقامت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کو غیرت مند سنی بن کر جینا اور غیرت مند سنی بن کر مرنا نصیب فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جل جلالہ 19 فروری 2023 مینار پاکستان عظیم الشان فقید المثال آل پاکستان سنی کانفرنس کا انعقاد
کیے جا رہا ہے، میں اپنی طرف سے جلال علماء کونسل پاکستان کی جانب سے تمام غیور خواص و عوامی اہل سنت اور علماء مشائخ کو بھی اس سنی کانفرنس کی دعوت پیش کرتا ہوں۔ آج سے تیاری شروع کریں، جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے، کیا ڈر ہے موت کا یا آصف، جب جانا اپنی باری ہے، وما توفیقی الا باللہ۔